السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. یقیناً میرا پیج وائس آف سید کے نام سے آپ سب دیکھ رہے ہوں گے. اس کو لائک کرنا اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. انشاءاللہ آپ کو نئی ویڈیوز آنے والے وقتوں میں ملتی رہیں گی. اور سبسکرائب بھی کریں, لوگوں سے بھی کروائیں, اور اس پر قیمتی آراء سے اپنے آگاہ کیا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں. آج میرا کچھ موضوع ہے تقدیر کیا ہے. بہت سارے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے تو پھر ہمیں دعا مانگنے کی ضرورت کیا ہے. دیکھیں, میری تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مجھے لینڈ کروزر گاڑی ملنی ہے, لیکن اللہ نے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ اگر دعا مانگے گا نا تو میں یہ گاڑی اس کی قسمت میں اور نصیب میں لکھوں گا. اگر یہ دعا نہیں مانگے گا تو میں یہ گاڑی نہیں لکھوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کا علم جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس بندے نے مانگنا کیا ہے اور مجھے عطا کیا کرنا ہے. تو اسی طریقے سے آپ کی جو تقدیر ہے نا وہ دعاؤں میں پوشیدہ ہے, اور اپنی دعا میں نہیں. اپنی دعا میں تو پوشیدہ ہے ہی ہے. اپنی دعا میں تو مانگنا چاہیے, انسان کو ہر وقت دعا مانگنی چاہیے. دعا کا کوئی وقت مقرر نہیں, دعا ہر وقت مانگی جائے. اپنی دعا میں تو ہے, لیکن دوسروں کی دعاؤں میں پوشیدہ ہے. اور دوسروں سے دعائیں کروائی نہیں جائیں, لی جائیں. اب لیا کیسے جائے؟ کوئی ایسا عمل کریں اس بندے کے لیے, اس شخص کے لیے, کہ جب بھی وہ آپ کا چہرہ دیکھے نا فوراً اس کے دل سے دعا نکلے, جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ترقیاں نصیب کرے, عمر میں برکت نصیب کرے. ایسا عمل کرے. کسی کو اپنی زندگی میں تکلیف مت پہنچائے. اس سے دعا نہیں نکلتی, بد دعا نکلتی ہے, اور دل سے نکلتی ہے, زبان سے نہیں نکلتی, دل سے نکلتی ہیں. اسی طریقے سے خوشیاں, سکون, آسانیاں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی ہیں, دینے سے ملتی ہیں. خوشیاں, سکون, آسانیاں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی ہیں, دینے سے ملتی ہیں. لوگوں کے لیے یہ ساری چیزیں آپ آسانیاں پیدا کریں, خوشیاں پیدا کریں, اور سکون پیدا کریں لوگوں کے لیے. جب آپ ایسا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اچھے بندوبست فرمائیں گے. اب تقدیر کی بات آ گئی. تقدیر کے بارے میں آتا ہے کہ ہم غلطی کرتے ہیں نا اکثر. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے میری قسمت میں لکھا تھا تو یہ ہوا. دیکھیں, اللہ نے قسمت میں لکھا تھا تو نہیں ہوا. آپ نے یہ غلطی کرنی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تب لکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی چوائس نہیں تھی کہ آپ غلطی کریں گے. ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ آپ کو قرآن بھی بتا دیا, حدیث بھی بتا دی. عمل اب آپ نے کرنا ہے. اچھائی کی طرف جانا ہے آپ نے, یا برے کاموں کی طرف جانا ہے. تو یہ ساری چیزیں تقدیر کی بات ہیں. اسی طریقے سے کہتے ہیں نا کہ اللہ نے, میں انسان ہوتا ہے نا, بولتا ہے کہ یار گھر کا دروازہ کھلا رہتا ہے. انسان کہتا ہے کہ یار گھر کا دروازہ کھلا رہا, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, اللہ تبارک. لیکن گھر کا دروازہ بند کر کے جو توکل ہے نا پھر اللہ پر کرنا ہمیں. یہ تھوڑی گھر کا دروازہ کھول دیا, کہا نا کہ تم ساری چیزیں کرو, اور کیا کہتے ہیں اپنی دعا بھی کرو, عمل بھی کرو, لیکن جو ساری چیزیں جو اسباب بتائے وہ ضرور اختیار کرو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر جو ہوگا اس کی تم خود ذمہ دار ہوگے. اسی طریقے سے دعا تقدیر بدل سکتی ہے. دعا تقدیر بدل سکتی ہے. اچھا, ایک ٹیچر جو ہے نا وہ اپنے ایکسپیرینس کے بنا پر یہ کہتا ہے کہ فلاں بچہ جو ہے نا یہ فرسٹ آئے گا, فلاں بچہ سیکنڈ آئے گا, فلاں بچہ فیل ہوگا کل کے ایگزام میں. ایکسپیرینس کے بنا پر کہہ رہا ہے ٹیچر. اب ایک بچہ کہتا ہے میرے ٹیچر نے تو کہہ دیا مجھے فیل ہونا, اب میں پڑھوں گا ہی. تو یہ غلطی احمقانہ کس کی؟ اس بچے کی ہے نا. وہ بچہ کہے کہ وہ بچہ کل فیل ہونے کے بعد یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے ٹیچر نے کہا تھا کہ میں فیل ہوں گا تو میں اس لیے فیل ہو گیا. نہیں بھائی, آپ کی اپنی غلطی ہے یہ کہ آپ نے پڑھا نہیں. آپ پڑھتے تو آپ بھی پاس ہو سکتے تھے, لیکن آپ نے پڑھا نہیں. ٹھیک ہے, تو تقدیر کے یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا لکھا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا نہیں تھا, آپ نے یہ کرنا تھا تو اللہ نے لکھا تھا. ٹھیک ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے ہم تو ملے گا, نہیں مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں لکھا کہ نہیں مانگے گا تو نہیں دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں مانگے گا تو لکھا نہیں ہے. وہ لکھنا مانگا ہے اللہ نے آپ کے نصیب میں اور تقدیر میں. تھوڑی سی کروشل باتیں, سمجھ میں آنے والی نئی باتیں, لیکن یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں. تھوڑا سا سمجھیں کہ میرے نصیب میں اگر کچھ چیز لکھی ہوئی ہے نا کہ بھائی مجھے یہ کھانا کھانا ہے, اگر یہ چیز یہ نصیب میں میرے لکھی ہوئی مجھے یہ کھانا کھانا ہے اس وقت, تو میں وہ کھانا کھاؤں گا. اچھا, کچھ چیزیں فکس ہیں, پیدا کہاں ہونا ہے, موت کہاں آنی, یہ سب فکس ہے, اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہونا. لیکن یہ ساری چیزیں کہ مجھے کیا ملنا ہے زندگی کے اندر, میرے ساتھ آگے کیا ہونا ہے, یہ ہماری اپنی چوائس ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ ساری چیزیں دی ہیں. تو ہم جو ہے نا اللہ پر یقین رکھیں اور دعا مانگتے رہیں. دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں, دعا سے بہت ساری چیزیں تبدیل ہوتی ہیں. اب ایک بچہ ہے, وہ یقین ہے اس کو کہ میں فیل ہوں گا, لیکن آ کر نمازوں میں دعا مانگتا ہے کہ بھائی میں دعا مانگوں گا تو میں پاس ہو جاؤں گا. اب وہ بار بار آ کر دعا مانگ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر رہے, پاس کر دیتے ہیں اس دعا کی نسبت سے. وہ ویسے تو فیل تھا بیسیکلی, لیکن اللہ تعالیٰ سے اس نے دعا مانگی اتنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کی نسبت سے اس کو پاس کر دیا. تو دعا مانگنا نہیں چھوڑیں, دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں. اور اسی طریقے سے ہم غلطی کرتے ہیں کہ کسی کا خون ہو جاتا ہے ہم سے, کسی کا قتل ہو جاتا ہے. اب قتل ہو جاتا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی میرے نصیب میں یہ تھا کہ میں قتل کروں اس کا. ایسا نہیں ہے بھائی, نصیب میں آپ کے نہیں تھا, قتل کرنا تھا آپ نے, نصیب میں اس رب نے پھر لکھا. نصیب میں اس رب نے پہلے سے نہیں لکھا, آپ کے تقدیر میں آپ کے رب نے پہلے سے نہیں لکھا. اللہ کو پتا تھا یہ مجھ سے یہ مانگے گا, ٹھیک ہے, اللہ کو پتا تھا یہ مجھ سے مانگے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لکھا آپ کے نصیب میں. اللہ کو غیب کا علم ہے, وہ عالم الغیب ہے, اس کو سب چیزوں کا علم ہے کہ میرا یہ بندہ مجھ سے کیا مانگے گا, وہ لکھتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے پہلے سے لکھ دیتے پھر یہ ساری چیزیں نہیں بھائی, ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پتا ہے کہ میرا یہ بندہ یہ عمل کرے گا, تو وہ نصیب میں اور قسمت میں اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے. تو اس چیز کو سمجھیے گا. انشاءاللہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر میں اگلے ٹاپک پر اس پر دوبارہ تفصیل سے بات کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب کرے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. وائس آف سید کو لائک کرنا اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.